نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علامت۔ شعائر اللہ کا معنی ہوگا اللہ کی یادگاریں اور علامتیں۔ حج کرنا، حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اوی اعتمرا عمرہ کرنا، عمرے کا لفظی معنی ہے زیارت کرنا۔ جناح جیم کی پیش کے ساتھ گناہ کو کہا جاتا ہے۔ طوف طواف گھومنا، چکر لگانا۔ تطوع خوشی دل سے کسی کام کو کرنا۔ ترجمہ آیت کا یہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں۔ پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کہ وہ چکر لگائے ان کے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی دل سے نیکی کا کام کریں بے شک اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والے جاننے والے ہیں۔ تہذیب الاخلاق بیان کیے جا رہے تھے، جس میں پہلی چیز اللہ کا ذکر، دوسری چیز شکر، تیسری چیز صبر، چوتھی چیز نماز اور دعا، پانچویں چیز اس آیت میں بیان کی گئی وہ ہے شعائر اللہ کی تعظیم کرنا۔ جس طرح کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ شعائر کا معنی ہوتا ہے علامات۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے، نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ نشانیاں دراصل انسان کو اس اصل چیز تک پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی انسان کی توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جس میں کعبہ ہے، اس کو کہا ہی بیت اللہ جاتا ہے، بیت اللہ ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ انسان جب اسے دیکھتا ہے تو انسان کی توجہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نماز ہے، نماز پڑھنے والا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب آپ کی بات آتی ہے تو رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے درمیان میں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کی کلام ہے۔
اللہ کی طرف سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فوراً ذہن ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عرفات، مزدلفہ، مینا، یہ بھی شعائر اللہ میں سے۔ خود مزدلفہ کو اللہ تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام، وہ بھی اسی شعائر سے۔ جو جانور اس لیے منتخب کر دیے جائیں کہ ان کی قربانی کرنی ہے حج کے موقع پر، وہ بھی شعائر اللہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ فرمایا اے ایمان والوں، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کیا کرو، احترام والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو، ہدی کی بے حرمتی نہ کیا کرو جو جانور مخصوص ہے قربانی کے لیے، اور اسی طریقے سے وہ بڑے جانور جن کے گلوں کے اندر قلادے ڈالے جاتے ہیں علامت کے طور پر کہ یہ بھی حرم میں جا کے ذبح ہوں گے، ان کی بے حرمتی بھی نہ کیا کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے یہاں سے جا رہے ہوں، جو انسان ہیں، حجاج ہیں، فرمایا ان حاجیوں کی بھی عزت کیا کرو، یہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، یہ سب قابل عزت ہیں، یہ سب قابل عزت ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا حقیقت میں اللہ کی تعظیم کرنا ہے، اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اور سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کے تقوی میں سے ہے، جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ تو اس لیے شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر کیا گیا، اس سے انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ جس انسان کو ادب کرنا نہ آئے وہ کس چیز کا با اخلاق ہو سکتا ہے؟ ادب ہی اصل چیز ہے۔ الدین کلہ ادب، دین تو نام ہی ادب کا ہے، دین تو نام ہی ادب کا ہے، ایک ایک چیز کا ادب سکھایا گیا، اور ادب کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ دل سے کسی چیز کی وہ تعظیم کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہو جس کا حکم شریعت کے اندر دیا گیا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے، وہ اسی طریقے سے کرنے والا، وہ اسی طریقے سے کرنے والا ہو۔ یہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کے قرب میں واقع ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے صفا مروہ کی سعی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے کی، جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا، اور اپنی زوجہ جو حضرت اسماعیل کے والدہ حضرت ہاجرہ ہیں ان کو وہاں پر چھوڑا۔ پانی ہے کوئی نہیں ہے، انسان بھی کوئی نہیں، کوئی زراعت بھی کوئی نہیں، اب چھوٹا بچہ ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو والدہ یہ جو بیت اللہ کے قریب دونوں پہاڑیاں تھیں صفا مروہ، صفا پہ چڑھی ادھر ادھر دیکھنے کے لیے کہ شاید کہیں سے پانی کو نظر آ جائے، کوئی چشمہ گزر رہا ہو، کوئی چشمہ چھوٹا سا ہو، پانی بہہ رہا ہو۔
یا اسی طریقے سے کوئی پرندوں کا آنا جانا کسی طرف ہو تو علامت ہے کہ اس طرف پانی ہوگا، یہ جو آ جا رہے ہیں، تو جب اوپر جاتی ہیں تو نظر نہیں آئے، پھر نیچے آ جائیں اور پھر جو ہے دوسری طرف چڑھ جائیں مروہ پر ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور درمیان کا جو حصہ ایسا تھا جہاں سے حضرت اسماعیل یعنی ان کو اپنے بیٹے نظر نہیں آتے تھے، وہاں سے وہ دوڑ کے گزرتی تھی جلدی سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، یہ ادا پسند آئی۔ جس طرح اللہ کو، اللہ اکبر، لوگ پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی ادائیں بھی پیاری لگتی ہیں۔ دیکھیں نا، یہ حج کا یہ جو سارا سفر ہے، یہ عشق و محبت کا سفر ہے نا سارا، یہ یادگاریں ہیں نا ساری، زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے۔ دیکھیں نا، مینا کے اندر شیطان کو پتھر مارے، اللہ کو ادا پسند آئی۔ آج بھی حج کرنے جائیں کوئی بھی، فرمایا اسے میرے ابراہیم جو خلیل تھے ان کی سنت پوری کرنی پڑے گی تمہیں، ایک دن نہیں 3 دن پوری کرنی ہے تم نے وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، وہ بھی پسند، ان کی ادائیں بھی پسند۔ حضرت ہاجرہ کی یہ ادا پسند آ گئی، فرمایا اب جو بھی وہاں پر آئے تو اسے یہاں کا طواف جسے صحیح کرنا اصطلاح میں کہا جاتا ہے، چکر لگانے پڑیں گے ساتھ اسے۔ اسی طریقے سے کوئی مرد آئے یا عورت آئے، جوان آئے کہ بوڑھا آئے، نبی آئے کہ غیر نبی آئے، فرمایا سب کو یہاں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اور صرف چکر ہی نہیں لگانے، فرمایا جس طرح حضرت ہاجرہ اس مخصوص حصے میں ذرا تیز چلی تھی، ذرا دوڑ کے گئی تھی، فرمایا آنے والوں تمہیں بھی اس جگہ سے اسی طریقے سے دوڑ کے گزرنا ہوگا، اسی طریقے سے گزرنا ہوگا، پھر تمہارا حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ویسے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ یادگاروں میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے بڑی یادگاریں، یہاں اللہ کی انہیں دیکھتے ہی انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صفا پہاڑ ہی وہ پہاڑی ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو دعوت دی تھی، اپنی قوم کو دعوت دی، فلاں قبیلے والوں تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، سب کو بلایا۔ اور پھر آپ نے پوچھا میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا، بڑے تجربے کیے، ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار ہی پایا ہے، امانت دار ہی آپ کو پایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انی لکم نذیر مبین، میں تو تمہیں ڈر سنانے والا ہوں۔ وہی تعریفیں کرنے والے پتھر اٹھا اٹھا کے مارنے لگے اور پھینکنے لگے، اور یہ وہی پہاڑ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مکہ پھر فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اسی پہاڑ پہ پھر کھڑے ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے طرف اشارہ کیا، یہ نہیں کہ آج فتح ہو گئی ہم فاتح بن کے آئے، نہیں، اپنے آپ کو عبد فرمایا، نصر عبدہ، انجز وعدہ، اللہ نے آج اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا فرمایا ہمارے اوپر لازم ہے۔ فرمایا اللہ نے آج اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، فرمایا ساری کی سارے لشکر، یہ ساری جماعتیں، یہ اقوام متحدہ
وہ اس وقت کے اقوام متحدہ تھی نا. فرمایا یہ سب شخص خوردہ ہو گئے، میرے رب کا وعدہ سچا ہو گیا، سچا ہو گیا. یہ وہی پہاڑ ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے کچھ پہلے، قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا، تکلمہم، جو لوگوں سے کلام کرے گا. فرمایا وہ بھی اسی صفا پہاڑ سے ہی نکلے گا، اسی صفا پہاڑ سے. تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، فرمایا جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں اور عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کے چکر لگائیں، 7 چکر لگائیں. حج جس طرح میں نے بتایا کہ لفظی معنی ارادہ اور قصد کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص کام مخصوص طریقے سے اور مخصوص زمانے میں ادا کرنا. کام بھی مخصوص، طریقہ بھی مخصوص، جگہ بھی مخصوص اور زمانہ بھی مخصوص. اور عمرہ زیارت کرنا، مخصوص کام مخصوص طریقے سے کرنا، زمانہ مخصوص نہیں، یہ پورا سال ہو سکتا ہے، دن رات کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، زمان مخصوص کی قید نہیں ہے. یہ جو فرمایا نا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس لیے فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں جو کر لے ٹھیک ہے، جو نہ کرے نہیں ٹھیک نہیں، لازم ہے، ضروری ہے. صفا مروہ کی صحیح کرنا لازم ہے، اجازت نہیں ہے. یہ جو فرمایا گناہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجہ سے یہ بات فرمائی مفسرین کرام نے لکھی. ایک تو اس وجہ سے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اس طرح تو یہ بت پرستی کی نفی کرتے ہیں، لیکن یہ جو چکر لگائے جاتے ہیں صفا مروہ کے، یہ بھی تو پتھر ہے نا، وہ لوگ بھی پتھروں کو پوجتے ہیں اور یہ بھی پتھروں کی چکر لگاتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، ان پتھروں کو کوئی نہیں پوجتا. من شعائر اللہ، یہ اللہ کی علامات میں سے ہیں، اللہ کا حکم مان کر ان کا چکر لگایا جاتا ہے. اس لیے ذہن میں یہ بات کبھی نہ لاؤ کہ اس میں گناہ ہوگا، یہ گناہ سے پاک صاف ہے. دوسری وجہ محدثین نے، یہ مفسرین کرام نے لکھی ہے، اور تفسیر جلالین کے حاشیے پر بھی موجود ہے، اسی آیت کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ 2 بت تھے زمانہ جاہلیت کے. اگرچہ ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ دراصل وہ بت نہیں تھے، ہوا یہ کہ 2 آدمی تھے، اصاف و نائلہ نام لکھا ہے ان کا. یہ دونوں اتنے خبیث الفطرت تھے کہ انہوں نے بیت اللہ میں آ کر زنا کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر پکڑ آئی، ان کو وہیں پر پتھر بنا دیا گیا، وہیں پر ہی. یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ عین گناہ میں پکڑ لیتے ہیں، گناہ کر رہا ہو تو گناہ کے اندر پکڑ لیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوا، اور وہاں سے اٹھا کے ان کو پھینک دیا گیا. قریبی پہاڑ تھے صفا مروہ، وہیں پڑے رہے. وہ لوگ چلے گئے، آنے والی نسلیں آئیں اور آنے والی آئیں، شیطان نے گمراہ کرنا شروع کر دیا. کہا یہ جو ادھر رکھے ہوئے تم نے کیا سمجھا، یہ ویسے ہی ہیں، تمہارے باپ دادا ضرورت کے وقت ان سے مدد لیتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے. اچھا، ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ وہ بت بن گئے وہی اصاف و نائلہ. اصاف جو ہے لکھا ہے کہ صفا پہاڑ پر رکھا تھا، نائلہ مروہ پہاڑ پر رکھا تھا، پوجا شروع کر دی. اب جب اسلام آیا، بت پرستی کی خوب مذمت آئی اور ان چیزوں کی تردید کی گئی، اور اس کے اندر پھر یہ حکم دیا گیا کہ صفا مروہ کے چکر بھی لگانے ہیں. تو ذہن میں یہ بات تو آئی کہ کبھی تو یہاں بت پرستی بھی ہوتی تھی، غلط کام بھی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جب ان چیزوں کو یہاں سے اٹھا دیا گیا، نکال دیا گیا، شرک کو ختم کر دیا گیا، اب اللہ کے حکم کے مطابق تم یہاں کے چکر لگانے لگو گے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب کوئی گناہ نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائیں تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں. اب تو کاٹ کے بالکل چھوٹا کر دیا گیا نا، اس زمانے میں اس سے قدریں بڑی تھی. تو آپ اوپر چڑھیں تو آپ نے وہیں پر قرآن کی آیت تلاوت کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر
فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن تطوع خیرا، یہ تو ہمارا حکم تھا، تم نے عمل کیا۔ یاد رکھو جو کام بھی تم خوشی دل سے کرو گے اللہ اس کی ضرور قدر کریں گے۔ تو اللہ کے ہاں معتبر بھی وہی عمل ہے، وہی نیکی ہے جو انسان اپنے دل کی خوشی سے کرنے والا بنے، دل کی خوشی سے، یہ نہیں مجبوری سمجھ کے کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، دل سے انسان کرنے والا ہو اس کا فائدہ ہے۔ شاکرن، فرمایا اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عملوں پر بڑے بڑے اجر دیتے ہیں۔ کون نیکی کر رہا ہے کون نیکی نہیں کر رہا، علیم، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے پوشیدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا بنائے، اور اللہ ہماری زندگی میں جلد از جلد وہ وقت لائے کہ ہم بھی حج البیت عویت ہمارا پھر سے کرنے والے ہوں، اور یہ جو آئی وبا ہے اللہ سے ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔